یہ ہے اور تمام تر درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ربیع الاول شریف کے بعد اس مہینے کا نام ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، ربیع الاخری بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ حضرت پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی کے عرس مبارک کا مہینہ ہے، اور آج حسن اتفاق ہے قبلہ صوفی صاحب نے اپنے گھر میں اپنے اس کاشانہ میں، جسے بجا طور پر کاشانہ نقش بندیہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کی محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ بہانہ ہے کہ دوستوں کو اکٹھا کر کے اللہ کا، اللہ کے محبوب کا اور اللہ کے اولیاء کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور حدیث پاک میں ہے اللہ سبحان اللہ، من احب شیئا اکثر ذکرہ، سبحان اللہ، جو شخص جس سے زیادہ پیار کرتا ہے اسی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ ہے 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 اللہ है अल्लाह 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 है। सुभान अल्लाह। الحمدللہ ہمیں اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے اور محبوب کے محبوبوں سے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان عشق ہے اور محبت نصیب ہوئی ہے، اللہ الحمدللہ۔ سبحان اللہ یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، سبحان اللہ سب سے بڑا سرمایہ سبحان اور خزانہ ہے جسے اللہ اور اس کے محبوب کی محبت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس لیے جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، محبت خدا، محبت مصطفیٰ، ان کے صبح شام ذکر میں گزر جاتے ہیں۔ اور آج کی یہ محفل ذکر بھی سبحان اللہ، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ذکر کو، ہماری محبتوں کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، محسنین جمع ہے اور اس کا واحد ہے محسن۔ محسن کا معنی احسان کرنے والا، اور احسان کے بھی کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معروف معنی اس وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ احسان کا مطلب ہے کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کو دین یا دنیا کا کوئی فائدہ پہنچایا جائے تو یہ احسان کہلاتا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کو دنیاوی فائدہ تو پہنچا سکتے ہیں، اچھی بات ہے، کسی کی مدد کرنی چاہیے، لیکن دنیا کے سارے فائدے ایک طرف، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ کوئی مرد خدا، کوئی مرد درویش، سبحان اللہ، کوئی اللہ والا لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے رستے پر چلا دے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بندہ گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہو اور کوئی مرد درویش اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے، اس کی سوچوں کو تبدیل کر دے،
اس کی محبتوں کا رخ موڑ کر محبوب حقیقی کی طرف لگا دے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور اللہ کے ولی یہی احسان کرتے ہیں۔ ان کا پہلا مقصد وحید یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جو بھولی ہوئی ہے، اپنے رب کو فراموش کر کے بیٹھی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچا دیا جائے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک، آپ وہ ولیوں کے شہنشاہ ہیں، امت مصطفیٰ کے وہ سردار اولیاء ہیں، جنہوں نے اپنی ظاہری حیات پاک میں بھی اور اپنے وصال کے بعد بھی مخلوق خدا کو اللہ کا راستہ دکھایا ہے، اور اب بھی جو ان کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، وہ حضور کی ذات کا عرفان پا لیتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی نام ہے آپ کا، عبد القادر، اور جو آپ سے روحانی نسبت رکھتے ہیں وہ عبد القادر کی نسبت سے قادری کہلاتے ہیں، اور ہر سلسلے کے بزرگوں نے آپ سے فیض پایا اور اس کو آگے تقسیم کیا۔ حضور غوث پاک نے اپنی ظاہری حیات پاک میں نقشبندیوں کے امام حضرت خواجہ بہاء الدین شاہ نقشبند اللہ ہے، 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 آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے حضرت بہاء الدین شاہ نقشبند کی بشارت دی کہ میرے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ایک اللہ کا ایسا درویش آئے گا جو میرے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے سلسلے کے مریدین کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ اور ہر سلسلے کے بزرگوں نے غوث پاک سے روحانی فیض حاصل کیا ہے اور آگے تقسیم کیا ہے۔ آپ اس عظیم مرتبے پر کوئی راتوں رات فائز نہیں ہوئے، بلکہ بہت بڑی جد و جہد اور کوشش اور محنت کے بعد اللہ کے محبوب بن گئے۔ پہلے اللہ کے محب رہے، اس سے محبت کرتے رہے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت ہے کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے اپنے آبائی شہر، جسے جیلان بھی کہا جاتا ہے اور گیلان بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایران کا شہر ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی، والد گرامی کا وصال ہو گیا، ضعیف العمر والدہ صاحبہ ہیں، ایک چھوٹا بھائی ہے، دل میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن پہلے اپنی والدہ صاحبہ سے آ کر اجازت لی۔ اما حضور جو سید زادی ہیں، جو حسنی سادات کی شہزادی ہیں، اور آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی وہ حسن امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ کے والدین حسنی اور حسینی ہیں، جہاں سے آگے غوث پاک پیدا ہوئے۔ والدہ صاحبہ سے اجازت، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے نانا جان کا علم دین حاصل کروں۔ والدہ صاحبہ کی طرف سے اجازت ہوئی۔ اس ماں، عظیم ماں کے قدموں پر ہماری مائیں قربان، بڑھاپا ہے، بیوہ ہیں،
जवान बच्चा घर से रुखसत हासिल कर रहा है, एक छोटा बच्चा है, लेकिन जिनकी नजर खुदा पर हो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। जब उन्होंने देखा कि मेरा लाल अपने नाना के दीन को हासिल करने के लिए इजाजत मांग रहा है, तो आपने बखुशी इजाजत दी और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, मेरी तरफ से इजाजत है, पता नहीं फिर दोबारा जिंदगी में मुलाकात हो या ना हो, जाओ अपने नाना के दीन को हासिल करके मखलूक खुदा तक दीनो ईमान पहुंचाओ। और अगर अल्लाह को मंजूर ना हुआ तो कल क़यामत वाले दिन मुलाकात होगी। दोनों माँ बेटा के आंसू निकले, लेकिन इल्म दीन के लिए आपने घर को खैरबाद कहा और रास्ते में चले। वालदा साहिबा ने आपकी कमीज के अंदर चंद अशरफियाँ सी दी, फरमाया बेटा जब कभी ज़रूरत पड़े इन्हें खर्च करके अपना गुजर बसर करना, लेकिन किसी के आगे हाथ ना फैलाना। और अल्लाह के वली की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो तकसीम करने वाला होता है, मांगने वाला नहीं होता। वो अल्लाह की रहमत के खजाने मखलूक में तकसीम करने वाला होता है। तो हुजूर गौसे पाक वो बड़ी मशहूर और मारूफ आपकी बचपन की करामत है। बच्चों ने स्कूलों में और मदारिस में ये वाक़या कई बार पढ़ा। आज कुछ मुनफरिद अंदाज से हमसे भी सुनिए कि जब आप हालत सफ़र में हैं, रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया, तलाशी ली, हर बंदे से जो कुछ मिला, कि डाकू का काम ही छीनना है, झपट्टा मारना है। हर दफा एक डाकू आपके पास आया, लेकिन उसे कुछ ना मिला। आखिर कहने लगा आपके पास कुछ है? तो आपने फरमाया तुझे तो नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हें खुद बता देता हूं कि मेरी वालदा साहिबा ने मुझे ये अशरफियां दी हैं, जो तुम्हें नजर नहीं आई, ये फाड़ के निकाल लो। वो बड़ा डाकू हैरान हुआ, हमसे तो लोग अपना माल छुपाते हैं और तू अजीब बच्चा है जो अपना माल हमें खुद बता रहा है, ऐसा क्यों है? तो आपकी एक रिवायत है कि 10 साल उम्र थी और एक रिवायत है कि 16-17 साल की उम्र मुबारक थी। आपने फरमाया कि जब मैं घर से चला, मेरी वालदा साहिबा ने ये नसीहत फरमाई, बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ ना बोलना। तूने मुझसे पूछा कि तेरे पास कुछ है? हाँ था तो सही मेरे पास, लेकिन मैं झूठ बोलकर उसे बचा भी सकता था, लेकिन मैंने अपनी वालदा से किया हुआ वादा सच किया, पैसे जाते हैं तो जाएं, जबान पर झूठ ना आए। क्या बात। उस डाकू के दिल पर चोट लगी। ये नन्ना मुन्ना बच्चा होकर अपनी वालदा से किए हुए वादे को निभा रहा है, और मैं इतना कड़ियल जवान होकर अपने रब के वादे को भुला बैठा हूं। वो अपने सरदार के पास ले गया। उसने जब सुना तो वो भी हैरान। अब अल्लाह के फजल व करम से हुजूर गौसे पाक की करामत जाहिर हुई, और वो सरदार डाकू और सब डाकू ये कहने लगे, क्या है बच्चे, तू अल्लाह का कोई नेक माँ बाप की औलाद है, तू अपने वालदा से किए हुए वादे को निभा रहा है और अपनी ज़बान को झूठ से आलूदा नहीं होने दे रहा, तो फिर आओ गवाह हो जाओ, हमें भी तौबा करा के अपने रब तक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। तो आपकी बचपन की ये करामत, आपने उस पूरे डाकुओं के काफिले को हिदायत का रास्ता दिखा दिया, और फिर उसका नाम भी बदल दिया, ख्वाजा अहमद नाम उसका रखा। और वो डाकुओं का सरदार, पहले डाकुओं का सरदार था, हुजूर गौसे पाक ने उसे वलियों का सरदार बना दिया अल्लाह के फजल व करम से। फिर आप बगदाद शरीफ पहुंचे, पहले इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन हासिल करने के बाद जब तकमील पा ली, तो फिर आप जंगलों में और पहाड़ों में
عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، نفس کشی کے لیے آپ نے آرام دہ زندگی کو ترک کر کے درویشی اور فقیری اختیار کی، اور مشاہدات میں آپ کا وقت گزرتا گیا۔ اللہ کی نشانیوں اور قدرتوں کی نشانیوں میں آپ غور و فکر کرتے رہے، اور حضرت خواجہ حسن بصری جو حضرت مولا علی شیر خدا کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور انہی سے آگے سلسلہ بیعت بھی آگے چلا، آپ فرماتے ہیں تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ایک لمحے کا غور و فکر ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر بندہ اللہ کی ذات کا عرفان اور پہچان حاصل کر لیتا ہے کہ کس کا حکم ہر چیز پر نافذ العمل ہے، اور پھر اس درویشی اور فقیری کے عالم میں آپ نے شریعت محمدیہ کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ سردیوں کی رات دریائے دجلہ کا پانی سردی کی وجہ سے جم گیا، اور آپ ایک پرانے کھنڈر میں مصروف عبادت ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، آپ پر غسل فرض ہو گیا، وہاں سے اٹھے، ٹھنڈے پانی، برف کو توڑا، برف کے ککروں کو توڑ کر ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، غسل کپڑے دھوئے وہ جہاں جو آلودہ جگہ تھی، اور پھر غسل کے بعد پھر نوافل میں 3 مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا، اور تینوں مرتبہ آپ نے پانی، ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کر کے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ آج اب سردیوں کا موسم آنے والا ہے، میں نے یہ جان بوجھ کر آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ آج کل نمازوں کی بڑی سستی ہوگی، گرم پانی میسر نہیں ہوگا، آپ کا نفس کہے گا چلو سو جاؤ پھر نماز پڑھ لیں گے۔ یہ ہے امتحان کا وقت کہ موسم جیسا بھی ہو رب کی یاد سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک نے پھر جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو ہاتف غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، تجھ پر تیرا رب اور رب کا رسول راضی ہے، تو نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، سردی سے تیرا جسم کا انگ انگ ٹھٹھر رہا ہے، لیکن تو نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کر کے نبی کی شریعت کو سر بلند کر دیا، سبحان اللہ۔ نبی کی شریعت پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر موسم میں اور ہر قسم کے حالات میں اپنی یاد سے محروم نہ رکھے، اور ہمہ وقت اور نماز سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس کو اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالی حضور غوث پاک کی روحانی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔